حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے۔ جب یزید بن معاویہ نے 60 ہجری میں خلافت پر قبضہ کر کے بیعت لینا شروع کی تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید کی زندگی اور اس کی حکومت اسلامی اصولوں کے خلاف تھی۔ مدینہ میں دباؤ بڑھا تو امام حسین اہل بیت علیہ السلام کو لے کر مکہ چلے گئے۔ وہاں کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط اور پیغامات آئے کہ ہم آپ کی بیعت پر قائم ہیں، آپ یہاں آ کر قیادت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، جہاں ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ان سے بیعت کی، مگر جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے دھوکے اور ظلم سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور لوگوں کو ڈرا کر ہٹا دیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام سے نکل کر کوفہ کی سمت روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہیں مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مگر آپ نے واپسی کی بجائے سفر جاری رکھا کہ اب میرا مقصد شہادت ہے اور امت کو جگانا ہے۔ یزید کی فوج نے حر بن یزید کی قیادت میں راستہ روک کر انہیں کربلا کے میدان میں اتار دیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو آپ کا قافلہ کربلا پہنچا، وہاں ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم سے خیموں میں پانی نہ رہا، بچے اور عورتوں پیاس سے بے حال ہو گئے۔ امام حسین نے دشمن سے بات چیت کی کوشش کی، مگر ان کی شرط صرف یہ تھی کہ حسین یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت قبول نہیں، موت بہتر ہے۔ 10 محرم یعنی عاشور کے دن فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے لڑتے اور شہید ہوتے گئے۔ نثار اور بنی ہاشم سب قربان ہو گئے۔ حضرت عباس، علمدار، حضرت علی اکبر، قاسم بن حسن، چھوٹا بچہ علی اصغر سب شہید ہوئے۔ انصار اور بنی ہاشم سب قربان ہو گئے۔ حضرت عباس، علمدار، حضرت علی اکبر، قاسم بن حسن، چھوٹا بچہ علی اصغر سب شہید ہوئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خود میدان میں اترے، بہت دیر تک لڑے، مگر چاروں طرف سے حملہ ہوا، زخموں سے چور ہوئے اور شمر بن ذیلجوش نے ان کا سر تن سے جدا کیا۔ ان کا سر نیزے پر بلند کر کے درباروں میں لے جایا گیا۔ امام حسین کے خیموں کو جلایا گیا۔ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کی راہوں میں پھرایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اسیری میں خطبے دے کر یزیدیت کو رسوا کیا اور کربلا کے پیغام کو پھیلایا۔ امام حسین کی شہادت نے اسلام کی اصل روح کو زندہ کیا، ظلم و باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا سبق دیا اور رہتی دنیا تک مظلوموں کی آواز بن گئی۔ ان کی قربانی اسلام کی بقا اور امت کی اصلاح کے لیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کربلا کا پیغام زندہ ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کرو، حق پر قائم رہو اور باطل کی بیعت مت کرو۔